تھوڑا نیچے تو بس. اوکے جزاک اللہ. اجازت ہے؟ 10 بج گیا ہے. کتنا 40-45 منٹ. الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي 5 أطفي بها المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد. معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ. سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين. الحمد لله الذي خلق الكونين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انٹرنیشنل شہادت کربلا محفل کا یہ پرتھم دیوس پہلا دن اور اس کی بے شمار برکتیں مولا کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور میں ممبر نور پہ جلوہ افروز باوقار صدر محترم سبھاپتی مہودے، میرے میزبان مکرم محب گرامی مخیر اہل سنت حضرت صوفی میزان الرحمن صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام،
اور اس جھمجھماتی برسات میں بھی دل لگا کے بیٹھنے والی سنی عوام، اور کہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر محبت سے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلا دن ہے، ذکر حسنین سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نظم کے طور پر ان کی ماں کا ذکر ہو جائے۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ منیرہ، وہ زہرا، وہ بطول، وہ ام آل رسول، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کی شان میں نے ایک منقبت کہی ہے اور اسی سے سلسلے کا آغاز کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کے اپنے اسی مخصوص بنگلہ لہجے میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں تمام ڈگنیٹریز اور ہمارے انٹلیکچولز اور بدھی جیوی حضرات جو جلوہ افروز ہیں، سب کی خاص توجہ اور دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد یہ موقع ملا ہے، بیچ میں 2020 گیا، 2021 گیا۔ اللہ تعالی ہمارے صوفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ دلوں کو چین ملے گا، ہم سب کو ذکر حسین ملے گا۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ دیکھیے گا۔ علماء کرام کی بھی جو پیچھے بیٹھے ہیں، فاطمہ زہرا تیری، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام، کل زنان خلد کی اس تاجداری کو سلام، کل زنان خلد کی اس تاجداری کو سلام۔ شعر بطور خاص کہ سرور کون و مکان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو آپ، سرور کون و مکان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو آپ، ارے زوجہ حیدر میرے مولا کی پیاری کو سلام، زوجہ حیدر میرے مولا کی پیاری کو سلام۔ قیامت کے اس منظر کو ذہن میں رکھیے، سورج سوا نیزے پہ ہے، گرمی ہے لیکن بے شرمی نہیں ہے، چاروں طرف سے نفسی نفسی کا ماحول ہے، اور اسی قیامت میں ایک قیامت بپا ہوگی جب 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ایک نورانی ڈولی نکلے گی۔ ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول، اے محشر والوں سروں کو جھکا لو، نگاہوں نظروں کو نیچی کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ اس منظر کو ذہن میں رکھیں،
اور یہ شعر دیکھیے گا، توجہ چاہوں گا کہ نفسی نفسی میں بھی اپنے سر جھکا کر روز حشر، نفسی نفسی میں بھی اپنے سر جھکا کر روز حشر، ارے سب کریں گے آپ کی شاہی سواری کو سلام، سب کریں گے آپ کی شاہی سواری کو سلام۔ اور حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، توجہ رہے جو لوگ پیچھے ہیں ان کی خاص توجہ، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جبریل بھی نہیں جاتے، توجہ چاہوں گا میں نے اسی خیال کو کس طرح سے رکھا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں روح الامین، بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں روح الامین، باحیا بے مثل تیری پردہ داری کو سلام، باحیا بے مثل تیری پردہ داری کو سلام۔ آئے ہائے ہائے، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حسن حسین نے اپنی ماں کا دامن تھاما اور کہا کل عید ہے، ہمارے پاس نئے جوڑے نہیں ہیں، جناب زہرا نے مصلی بچھا دیا، ایسا گڑ گڑائیں کہ عرش الہی ہل گیا، اور صبح کا سورج نکلنے سے پہلے فاطمہ کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ گئے۔ واقعہ دیکھیے گا کہ جن کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ گئے، جن کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ گئے، ارے خاک ساری میں چھپی اس تاجداری کو سلام، خاک ساری میں چھپی اس تاجداری کو سلام۔ آئے ہائے ہائے، اور بھی کئی اشعار ہیں لیکن یہ شعر سنانا بہت ضروری ہے کہ کربلا کی سرزمین سے برملا آئی ندا، کربلا کی سرزمین سے برملا آئی صدا، کیا کہ آپ کے بچوں کی ایسی جان ساری کو سلام، آپ کے بچوں کی ایسی جان ساری کو سلام۔ وقت کم ہے اس لیے مقطع سماعت کر لیں کہ کہہ رہی ہے جھانک کر چل من سے خوران بہشت، کہہ رہی ہے جھانک کر چل من سے خوران بہشت، نور کی در سے تیرے امیدواری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, میں چاہوں گا کہ جس طرح
امام حسین کا نام لے کر غریب نواز نے پورے ساگر کو اپنے گاگر میں اتار دیا تھا، ایسے ہی یہ حسینی امام حسین کا نام لے کر گفتگو کے اس ساگر کو سمے کے گاگر میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ کے خوبصورت جز کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے مہان ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے مہان ہے۔ رضا سمجھتے ہیں؟ خوشنودی، سنتشٹی، حالانکہ سنتشٹی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو رضا میں ہے۔ آئے آئے، جو مزہ رضا میں ہے وہ سنتشٹی، میرا دل خود سنتشٹ نہیں ہو رہا ہے کہ رضا کا مطلب سنتشٹی کیسے ہوگا، لیکن چلیے، خوشی میں بھی وہ پہلو نہیں ہے، ورنہ میں خوشی کہتا۔ اسی لیے اردو نے فارسی کی مدد لے کے ایک لفظ تیار کیا جسے ہم خوشنودی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوشی، ایک ہوتا ہے ایسی خوشی جس میں بندہ اپنی خوشی بھول جائے، اسے رضا کہتے ہیں۔ So each and everybody has come to this world, into this world to please Almighty Allah، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے مہان ہے، سب سے عظیم ہے۔ اچھا، تھوڑی بات میں آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں، پھر آگے بڑھوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں پچھلے 6-7 سال سے آ رہا ہوں، اسی ممبر پہ میں نے اس کی وضاحت کبھی کی تھی، میں اسے تھوڑا سا لا کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ ہم سب اس دنیا میں خود آئے ہیں، اپنی اچھا سے آئے ہیں، بولو۔ Is there anyone who born in this world by his own will? No. اپنی اچھا سے آئے ہو؟ نہیں، زور سے بولنا۔ اپنی اچھا سے جاؤ گے؟ نہیں۔ ہمارا آنا بھی ہماری اچھا سے نہیں، ہمارا جانا بھی ہماری اچھا سے نہیں، ہمارا ارائیول بھی ہماری اچھا سے نہیں، ہمارا ڈیپارچر بھی ہماری اچھا سے نہیں۔ ابے یار، تو جب ہم اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں نہ جائیں گے تو اپنا جیون اپنی مرضی سے کیوں چلاتے ہو؟ یہ جیون اپنی اچھا سے کیوں چلاتے ہو؟ I like this, I like that، مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے۔ تیری پسند کی اوقات کیا ہے؟ What is the criteria of your liking when you did not born by your own will؟ جب اپنی مرضی سے آئے نہیں تو تیری مرضی کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری آنکھ ہماری مرضی سے نہیں بنی، ہمارا منہ ہماری مرضی سے نہیں بنا، ہمارا کان، ہمارا ہاتھ پیر، ہمارا چہرہ، ہماری آواز، ہمارا قد، کچھ ہماری مرضی سے بولو بنا کہ نہیں بنا؟ نہیں بنا۔ توجہ چاہوں گا۔ اور ہم اتنے بڑے الو ہیں بے وقوف کی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ کس کی مرضی سے بنا؟ اللہ کی مرضی سے، بولو جورے جورے بولو، اللہ کی مرضی۔ اللہ مرضی ہے نا۔ ہمارا ہاتھ اللہ کی مرضی سے بنا، آنکھ اللہ کی مرضی سے، پورا جسم اللہ کی مرضی سے، آل پارٹ آف باڈی اللہ کی مرضی سے، ہمارا آنا اللہ کی مرضی سے، ہمارا جانا اللہ کی مرضی سے۔ تو جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے تو مومن اور حسینی وہی ہے جو اپنا جیون بھی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو، جو اسے پسند نہیں ہے وہ نہ کرو، جو نشید ہے اسے چھوڑ دو، جو ناپسند ہے اسے ترک کر دو، اور جو پسند ہے اسے اپنا لو۔ اللہ کو شراب نہیں پسند ہے مت پیو، جوا نہیں پسند ہے مت کرو، جھوٹ نہیں پسند ہے مت بولو، بیک بائٹنگ نہیں پسند ہے مت کرو، اللہ کو حرام نہیں پسند ہے مت کرو۔ اللہ کو کیا پسند ہے یہ ہم کیسے جانیں؟ یہ تو رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔
हमें यार सिंपल सी बात है, बारिश को बरसने दो, मुझे सामने गरजने दो। उधर बरस रहा है, इधर नूरानी गरज रहा है। तैयार हैं आप लोग जिंदगी के साथ? आज तो प्रथम दिवस है, कल आइएगा। और कल मैं सूफी साहब किबला से कहूँगा कि मुझे समय भी ज़्यादा मिले और साथ में ज़्यादा विराम ना करना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है ना? पूरे हौसले के साथ सुनिएगा। एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियाँ को राज़ी करूँ, हाउ टू, इनको कैसे संतुष्टि इनकी करूँ। उसने सोचा अच्छा खाना पका करके खिला दो, नूरानी मियाँ खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, चिकन भी था, मटन भी था, कौरमा भी था, शावरमा भी था, मछली भी थी, मांस भी था, दुनिया की सारी नेमत, बिरयानी भी थी। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। अरे मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब हुसैन का महीना आ गया है। बिरयानी भी मैंने खाया लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? बिकॉज द फूड वॉजंट कुक अकॉर्डिंग टू माई विल। खाना मेरी पसंद के हिसाब से नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, मुझे क्या पसंद है, मुझे खुश करना है। हजरत जानते हैं, सादी दाल हो, सादी रोटी हो, सादा चावल हो, खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। ये मेरी पसंद। अब मुरीद को पसंद नहीं पता था, उसने खूब अच्छा बनाया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। बिला तशबी। तवज्जो चाहूंगा, मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की संतुष्टि के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है। ऐसे ही रहमान की संतुष्टि के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। मेहमान की पसंद, मेरी पसंद कौन बताएगा? यू हैव ए टू ऑप्शन, वेदर यू कैन आस्क मी डायरेक्टली और यू कैन आस्क समवन हु इज नियरेस्ट टू मी। या तो मुझसे डायरेक्ट पूछ लो, हजरत कल हमारी बाड़ी में आपकी दावत है, आप क्या खाएंगे? मैं खटाखट बता दूं, आप मेरी पसंद से बना दो। और या फिर भागते हुए आओ सूफी साहब कबीला के पास, हजरत सूफी साहब आप बताइए, आपने तो बहुत मेज़बानी की है नूरानी मियाँ की, आप बताइए हजरत को क्या पसंद है? इन्होंने बता दिया सादी रोटी बना दो, सादा दाल बना दो, सादा चावल। क्यों बताया? क्योंकि ये मेरे करीब हैं। तवज्जो चाहूंगा, कैच करो यार, करीब समझे, नजदीक हैं, नजदीक हैं, ये मेरे नजदीक हैं, मेरे करीब हैं। और जो करीब होता है वही हबीब होता है। जो सबसे ज्यादा करीब, वो सबसे ज्यादा हबीब। तो सुन, मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। चुनांचे हमारे आका, अमर सोनार नबी, प्यारे नबी, सोने नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, उन्होंने बताया अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पूजा पद्धति का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से मूर्ति बना के मत पूजो, अल्लाह को नहीं पसंद है। चप्पल उतार के पहाड़ों पे चढ़ के वंदना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। गरीबों की सेवा करो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। सैयदों से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। उलमा की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। दीन की नुसरत करो, अल्लाह को पसंद है। नबी ने फरमाया सल्लू, क्या फरमाया? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ऐ नमाज पढ़ने वालों, पिछली उम्मत की कॉपी मत करो, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो।
مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. گویا حضور فرما رہے ہیں سجدہ ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں, رکوع ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں, قیام ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں, قعدے میں ویسے جاؤ جیسے میں جاتا ہوں, حج کرنا ہے تو طواف کرو جیسے میں کرتا ہوں, احرام پہنو جیسے میں پہنتا ہوں, سعی کرو جیسے میں کرتا ہوں, منی مزدلفہ عرفات میں ٹھہرو جیسے میں ٹھہرتا ہوں. گویا نبی فرما رہے ہیں کہ میری توجہ رہے, میری سنت پہ چلو. ارے جب چلو گے تو میری سنت ادا ہوگی, مولا کی عبادت ادا ہوگی. میں بھی راضی ہو جاؤں گا, میرا مولا بھی راضی ہو جائے گا. عزیزان مکرم, محبین کرام, خاص توجہ چاہوں گا. So we came to please Almighty. But there is no way to please Almighty if you don't have a time to please Holy Prophet. سب سے پہلے نبی کو راضی کرو. نبی راضی تو خدا راضی. میں ایک آیت کوٹ کر دوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوٹیشن کا ماحول چل رہا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے. اچھا آپ لوگ بوجھ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. ارے ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے سبھاپتی جی اور اپ سبھاپتی جی یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں, توجہ سے سنیے گا, یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو سنتشٹ کیا جائے, راضی کیا جائے, تو بات بالکل صحیح ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سبھاپتی جی اور اپ سبھاپتی جی زیادہ حقدار ہیں, ان کا ادھیکار انیک ہے کہ ایک کو راضی کیا جائے, تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ جب ادھیکار دو کا ہے تو سنتشٹ ایک کو کرے, ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب دو الگ ہیں, دونوں کی ذات الگ ہے, دونوں کی صفات الگ ہے, دونوں کا جوہر الگ ہے, دونوں کی جنس الگ ہے, دونوں کی شکل الگ ہے, دونوں کا نام الگ ہے, دونوں کا پریوار الگ ہے, دونوں کا ڈی این اے الگ ہے, اور دونوں کا ادھیکار ہے, تو دونوں کو سنتشٹ کرنا پڑے گا نا. ایک صاحب لفافے میں نذرانہ لے کے آویں, سبھاپتی جی کو دیں تو سبھاپتی جی خوش ہوں گے نا, اپ سبھاپتی جی تھوڑی نہ خوش ہوں گے. دونوں کو راضی کرو تو دونوں خوش ہوں گے. توجہ, ایک کو خوش کرنے سے دوسرا خوش. لیکن آؤ رب کا فیصلہ سنو, ارشاد ربانی سنو. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا, قرآن کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ ورسولہ, دیکھیں دونوں ذات الگ ہے, احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. علماء جانتے ہیں یہاں ان یرضوہ ہے, یرضوہ ہما نہیں ہے. توجہ, ضمیر جو ہے واحد مذکر کی ہے, واحد مذکر کی, تثنیہ کی ضمیر نہیں ہے. ذات دو ہے, ایک اللہ کی, ایک رسول اللہ کی. ایک بنانے والا, ایک بننے والا, ایک کھلانے والا, ایک کھانے والا, ایک پالنے والا, ایک پلنے والا, ایک چمکانے والا, ایک چمکنے والا. ایک خدا ہے, ایک رسول خدا ہے. ایک وہ ہے جس نے سب کو بنایا, اور ایک وہ ہے جس کو خدا نے بنایا. دونوں الگ ہیں کہ نہیں؟ بولو, انتر ہے کہ نہیں؟ دونوں کی ذات الگ, صفات الگ. اور قرآن کا فیصلہ سنو, رب تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے. ایک کو. کنفیوز ہو گئے, مفسرین نے رہنمائی کی, اے بندہ خدا, اگر تو خدا کو راضی کرنا چاہتا تو ادھر ادھر مت بھٹک, بس دامن مصطفیٰ تھام لے, جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی. جس سے نبی راضی اس سے. اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حق ہے کہ جب ورفعنا لک ذکرک آیت نازل ہوئی, رب تعالیٰ نے حضرت جبریل سے ازراہ استفسار پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جعلت ذکرک ذکری,
فمن ذکرک ذکرنی. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، توجہ رہے، اتنا 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 بلند کیا کہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا. آپ ہی کے ذکر کو، یعنی چرچا آپ کا ہو، چرچا میرا ہے. آپ ہی کا ذکر میرا ذکر. اب جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا. مطلب صاف. اے محبوب میں نے آپ کو اسی لیے تو اپنا محبوب بنایا کیونکہ تم میرے ہو، اسی لیے تو لاجواب بنایا کیونکہ تم میرے ہو، اسی لیے آپ کو فینامنل، پرٹیکولر، اوسم، آؤٹسٹینڈنگ، مائنڈ بلوئنگ، لاجواب، شاندار اور ایک سندر، اتنا بے مثال بنایا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب بننے والے کا یہ حال ہے تو بنانے والے کا حال کیا. اور اس لیے آپ کو اپنا بنایا کیونکہ جو تیرا ہے وہی میرا ہے، جو میرا ہے وہی تیرا ہے، جو امر وہی تمر ہے، جو میرا وہی تیرا، جو تیرا وہی میرا. میں محب ہوں تو محبوب ہے، میں لور ہوں تو بیلوڈ ہے، میں پریمی ہوں تو میرا پریم ہے، میں محب تو محبوب، میں پیار کرنے والا تو میرا پیار ہے. یہاں نہ کچھ میرا ہے نہ کچھ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہی میرا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہی اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا. تو ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے. کس لیے آئے ہیں؟ اچھا سچ بتانا، امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی محفل میں ہو، دل میں ہردے میں کیا چل رہا ہے؟ کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ سنتشت ہو جائے، راضی ہو جائے. وہ راضی ہو گیا تو اس جامعۃ الفلاح میں آنا ہمارا مکمل ہو جائے گا. تو ہم آئے ہیں اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے، اور اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے مصطفیٰ راضی ہو. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. جس طرح نبی کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے کیونکہ نبی اپنے خدا کی چاہت ہے. صوفی صاحب اس نکتے پہ خاص توجہ. جس طرح، سنیے گا جملہ ضائع نہ ہو، اگر یہ جملہ اچھل گیا تو سب بگڑ جائے گا. جس طرح نبی کے راضی ہونے سے، نبی کی سنتشٹی سے خدا راضی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی خدا کی چاہت ہے. اسی طرح مولا حسین، آقا حسین، پیارے حسین کے راضی ہونے سے نبی راضی ہوتے ہیں کیونکہ حسین مصطفیٰ کی چاہت ہے. ہم اسی لیے حسین کا ذکر سنتے ہیں تاکہ خود نبی راضی ہو جائیں. ہم اسی لیے حسین کے غم میں روتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائیں. ہم اسی لیے حسین کے نام پر اپنا تن من قربان کرتے ہیں تاکہ آقا راضی ہو جائیں. ہم اسی لیے حسین کے ذکر میں سبیلیں بانٹتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائیں. حسین کی یاد میں گھروں میں ان کا روضہ بناتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائیں. ہم اسی لیے حسین کا چرچا کرتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائیں. اسی طرح ہم جب غوث اعظم کا ذکر، غریب نواز کا ذکر، مخدوم سمنانی کا ذکر، غوث مجبنداری کا ذکر، حضرت عبدالسلام عیسیٰ پوری کا ذکر، ہم جب شاہ جلال کا ذکر، شاہ امانت کا ذکر کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ان کا ذکر کرو تاکہ حسین راضی ہو جائیں، نبی راضی ہو جائیں، خدا راضی ہو جائے. اور سنیے صاحب، یہ رضا بڑی ہے. کل میں انشاءاللہ تعالی فلسفہ رضا اور میدان کربلا، یہ میرا عنوان ہوگا. فلسفہ رضا
اور میدان کربلا. لیکن آؤ اس چیز کو تھوڑا اور سنجیدگی سے کیچ کرو. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے ہم رضا کہتے ہیں. تبھی تو جس بندے کا نام احمد رضا ہے اس بندے کو لوگ سمجھ نہ پائے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی مثالی چیز ہے. ہم اسی لیے تو بے دست و پا نہیں ہیں. ہمارے پاس غوث اعظم ہے, کہہ دو سبحان اللہ. غریب نواز ہیں, بولو جورے جورے سبحان اللہ. حضرت شاہ جلال یمنی ہے, حضرت شاہ امانت ہے. ہمارے پاس اولیاء اللہ ہیں, ان کے دامان ہیں. ہم اسی لیے تو ادھر ادھر نہیں بھٹکتے. ہمیں پتا ہے بھٹکانے والے خود ہی چل چل کے بھٹک جائیں گے. مگر وہ کیسے بھٹکے جس کے داہنے ہاتھ میں مخدوم سمنانی شہنشاہ کچھوچا کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حضرت شہنشاہ شری کوٹا کا دامن ہو. ارے وہ بنگال کی کھاڑی میں بھی ہو تب بھی مصطفیٰ کا گیت گاتا رہے گا. اچھا وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ اب میں اس طرف آتا ہوں جدھر ہمارے فاضل آپ کا اسم گرامی بڑی اچھی گفتگو. جی مولانا جلال الازہری ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو. میں 100% تو بنگلہ نہیں کیچ کرتا, مگر ہاں یہ صوفی صاحب کی محبت ہے, اتنا بلایا ہے کہ اب میں 60 to 70% کیچ کر لیتا ہوں. بہت اچھی گفتگو یہ کر رہے تھے. میرے جی نے چاہا بات بڑی خاص ہے, تو اگر یہ بات علی کا بیٹا کرے تو اور اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. تو میں آ رہا ہوں اسی طرف. ہم سب اللہ کو راضی کرنے آئے, لیکن اسی نیل گگن کے نیچے, توجہ, اسی آسمان کے نیچے, اسی پرتھوی, اسی زمین کے اوپر میرے دوستوں ایک ایسی مقدس جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہے. اور صرف راضی نہیں بلکہ اس رضا پر مہر ہے قرآن کی, جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من الانصار والمہاجرین والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ سابقون الاولون انصار و مہاجرین میں سے, اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی. اللہ تعالیٰ ان انصار و مہاجرین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے سنتشٹ, وہ اللہ سے سنتشٹ. رضا پہ مہر ہے. ان میں کوئی صداقت والا ابو بکر ہے, کوئی عدالت والے عمر ہیں, کوئی سخاوت والے عثمان ہیں, تو کوئی شجاعت والے علی ہیں. ان میں عشرہ مبشرہ, انہی میں بدر والے, انہی میں احد والے, انہی میں خیبر والے, انہی میں خندق والے, انہی میں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہونے والے بھی ہیں. مکسنگ مت کرو, دماغ کو رکھو. یہ معاملہ صحابہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. Whoever you follow you will get success. یہ نہیں کہا کہ صدیق کی کرو گے تبھی کامیاب ہوگے, فاروق کی کرو گے تبھی کامیاب ہوگے, حضرت عثمان کے پیچھے چلو گے تبھی, یا صرف مولا علی ہی کے پیچھے چلو گے تبھی. نہیں, بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم, whom you follow you will get success. جس کے پیچھے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اپنی زبانوں کو صحابہ کے لیے برا کہنے سے روکو. صوفی صاحب دیکھیے گا, وہ صحابہ میرے دوستوں کہ دشت بدر و احد خیبر و خندق میں جنہوں نے پرچم اسلام کو لہرا دیا, وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون, وہ صحابہ جن کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, وہ صحابہ جن کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون, وہ صحابہ
ارے جو نبی کی ایک مسکان پر اپنی جان قربان کر دیں وہ صحابہ، جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ نہ گرنے دے میرے دوستو وہ صحابہ، ارے جو نبی کا ایک اشارہ پا کر رات ہی رات مکے سے مدینے چلے جائیں وہ صحابہ، ارے وہ کہ جنہوں نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا وہ صحابہ، بھوکے رہے پیاسے رہے روزہ رکھ کر میدان بدر میں اسلام کی پہلی جنگ کو کامیاب کر لیا وہ صحابہ، ارے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر سہاگ رات کے دن چھوڑ کر صرف نبی سے الرحیل کی صدا سن کر اپنی پراڑوں کی آہوتی دے دی وہ صحابہ، ارے وہ صحابہ کہ دشت کہ جن کے بارے میں شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے جس نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس نے، اتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ، اور تم چلے ہو ہم اتنے صحابی ہمارے ہیں اتنے تمہارے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ الٹی سیدھی بکواس کرتے وقت تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مسئلے کی بات سنو، علماء بیٹھے ہیں اور مولانا اظہری صاحب بھی ہیں، کسی نبی کی توہین اپمان کرنا کفر ہے، کیا ہے؟ زور سے بولو، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین ہیں، ہم کلمہ تو ایک نبی کا پڑھتے ہیں، محبت ہر نبی سے کرتے ہیں، اور زور سے، تو کسی نبی کا اپمان کیا ہے؟ زور سے بولو، گالی دینا نبی کو کفر ہے، انسلٹ کرنا، اور اگر کوئی معاذ اللہ کسی نبی کے منہ پہ معاذ اللہ کوئی تماچا مار دے، یہ کتنا بڑا کفر ہے کہ نہیں؟ نبی کے منہ پہ ہم ماریں تم مارو کوئی مارے تو کافر ہو جائے، لیکن آؤ ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ایک طرف انہی کے بھائی حضرت ہارون نبی اللہ ہے، دونوں اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی، حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی، دونوں وصف نبوت میں برابر، لا نفرق بین احد من رسلی، وصف رسالت میں برابر نبی، مگر جب 40 دن کی فرقت کے بعد موسیٰ لوٹے اور اپنی قوم کو ہارون کے قابو میں نہ دیکھا اور دیکھا کہ ایک گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگے، حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، انہوں نے جناب ہارون کا کالر پکڑا، داڑھی پکڑی اور منہ پہ تماچا مارا، ہے کوئی مائی کا لال جو حضرت موسیٰ پر یہ فتویٰ لگائے کہ آپ نے نبی پر ہاتھ اٹھا دیا، نبی کی داڑھی پکڑ لی؟ تبھی تو حضرت ہارون نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی میرے سر اور میری داڑھی کو مت پکڑو، یہ کیوں پکڑا؟ ہے کوئی ایسا جو حضرت موسیٰ پر پرشن چننے لگائے کہ آپ نے نبی پہ ہاتھ اٹھایا اور نبی کی داڑھی پکڑی، نبی کا بال پکڑا، نبی کو ڈانٹا، نبی کو اپمانت کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ دونوں بڑے ہیں، موسیٰ بھی بڑے، ہارون بھی بڑے۔ اسی طرح آؤ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، ایک طرف خیبر شکن مولا کائنات ہے، دوسری طرف کاتب الوحی حضرت امیر معاویہ ہے، ایک طرف حق علی کے ساتھ ہے، اجتہادی خطا ادھر ہے، لیکن ان دونوں کا معاملہ آپس میں، ہم چبدی کے شوربوں کی یہ مجال نہیں کہ ہم علی اور معاویہ میں سے کسی پر انگلی اٹھائیں، جناب معاویہ کو الٹا سیدھا کہے، کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ہم سے بڑے، جیسے ہارون و موسیٰ کے درمیان کا مشاجرہ ہم اس پہ انگلی نہیں چلاتے، ایسے ہی مولا علی اور جناب معاویہ کے درمیان جو ہوا ہم اس پر بھی انگلی نہیں چلائیں گے، کیونکہ ہم صرف حسینی نہیں، ہم حسنی حسینی سنی ہیں، اور پکے حسنی حسینی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم ہلکے والے نہیں ہیں، الحمدللہ۔
پکے حسنی حسینی ہے. اور جہاں تھوڑا بہت لچیلا پن بھی تھا تو بزرگوں کی آمد نے چیٹاگانگ میں حسنی حسینی رنگ پھیلا دیا ہے. شری کوٹا شریف کا فیضان ہو یا عیسیٰ پور کا یا مجھبھنڈار کا یا کچوچا مقدسہ کا، اگر کہیں کچھ لچیلا پن بھی تھا تو پکے ہو گئے سب. ہم پکے حسنی حسینی ہیں. کیا ہے؟ ہاں، یہ صرف حسینی نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو سینہ ٹھوک ٹھوک کے کالا کپڑا پہن کے ماتم کرتے ہوں، کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. ہم حسنی حسینی سنی. کون ہے؟ سنیے گا، توجہ چاہوں گا پیچھے والوں کی. ہم حسنی حسینی سنی. ہم ایسے سنی، ایسے حسنی حسینی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی، ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. امام حسن کے سامنے جو آیا ہم اس سے جنگ نہیں کرتے، اور حسین کے سامنے جو آیا ہم اس سے صلح نہیں کرتے. ہم پکے پنجتنی حسنی حسینی. ہم جانتے کہ کسی صحابی کا اگر ہم نے دل دکھایا تو نہ حسن مجتبیٰ کو اچھا لگے گا، نہ حسین شہید کربلا کو اچھا لگے گا. ہم جانتے کہ ہم دل خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، دل توڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ شہادت کربلا کی محفل صرف ایک روایتی محفل نہیں ہے، یہ ہمیں پکا حسنی حسینی بنانے کے لیے پوری شان کے ساتھ ہمیں جیون پردان کرنے کے لیے، مولا حسن اور حسین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے. آج کچھ شیعہ یا نیم شیعہ ٹائپ کے لوگ ببانگ دہل توہین صحابہ کر رہے ہیں. اس طرح کی توہین سے بچو میرے دوستوں، اور مولا کریم ہم سب کو اس طرح کی توہین سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج میں بہت دیر تک بیٹھا رہا، لیکن کل کے لیے میں شبھاپتی سے کہہ رہا ہوں جو میرا عنوان ہے اس عنوان پہ میں یہ 45-50 منٹ نہیں، اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ کل بولوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.